بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الاول کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 17 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ آئے اور یہ نبوی وظیفہ کروں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کرے اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے، تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ربیع الاول کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا۔ وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو پھر رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و ریز ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سارے اعمال، ساری برکتیں رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی باری ہوگی، فضیلت میں بھی باری ہوگی، عظمت میں بھی باری ہوگی اور قبولیت میں بھی باری ہوگی۔ جب آپ 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی برائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی برائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اللہ اکبر کے کلمات فضیلت میں بھی باری ہیں، عظمت میں بھی باری ہیں اور روحانیت میں بھی باری ہیں، اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے، جو اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت مبارکہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج سورت کوثر کو پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج 17 ربیع الاول کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سورت کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب بازی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے، جو اس کو آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے قربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔
خواتین و حضرات، ہمارے 2000 یوٹیوب فیملی ہونے والی ہے. جو دوست پہلی دفعہ آئے ہیں اور چاہتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور ثواب کی نیت سے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.